آج ہم غدی تحریک کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس کی دو تحریکیں ہیں، ایک غدی اعصابی، ایک غدی عضلاتی۔ ہمارا عنوان غدی عضلاتی ہے۔ تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پیشنٹ آپ کے سامنے آئے گا، کیسے چیک کرنا ہے، نبض کہاں ملے گی، پھر آپ نے کن کن باتوں کو اس نبض سے میچ کرنا ہے کہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی میں غدی عضلاتی تحریک ہے یا نہیں ہے۔ آج اس بارے میں ہم مختصر سی بات چیت کریں گے۔ تو پیشنٹ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نبض کیا بتا رہی ہے آپ کو۔ 4 انگلیاں اس کی کلائی کے نیچے، وہ 1 انچ ہڈی کو چھوڑ دیں، اس کو جو کلائی کی ہڈی ہے اس کے نیچے چیک کریں، اس میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ تو حرکت میں تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، حجم میں تھوڑی بہت موٹی ہوتی ہے یہ، اور لیکن عضلاتی غدی جو نبض آپ کو بتائی تھی نا، وہ تو ہلتی ہی نہیں ہے، وہ تو سخت ہوتی ہے، تیلی کی طرح بالکل اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے، یہ ہلکا پھلکا سا حرکت کرتی ہے اور وہ بالکل پتلی ہوتی ہے، یہ اس سے تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے۔ لیکن اعصابی نبض جو بہت موٹی ہوتی ہے اس سے پتلی ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا آپ نے خود بھی چیک کرنا ہے۔ اور یہ 4 انگلیوں تک محسوس جب ہوگی جب یہ شدید حالت میں ہوگی، ورنہ یہ 3 تک ہی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے 3 کو چیک کرنا ہے۔ انگلیاں رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ انگلیاں جب آپ رکھیں فوراً ہی محسوس ہوگی تو عضلاتی ہے، اور گہرائی میں محسوس ہوگی، کافی گہرائی میں، تو اعصابی ہے۔ لیکن یہ تو درمیان میں محسوس ہوئی ہے، تو یہ جو نبضوں کے مقام ہے نا، انگلیوں کا دباؤ دینا، ہلکا دباؤ، تیز دباؤ، گہرا دباؤ، ذرا اس کو چیک کر کے نا، اس کو درمیان میں چیک کریں گے تو نبض آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ غدی عضلاتی نبض ہے۔ تو اکثر اوقات یہ درمیانی یعنی بڑی انگلی کے سرے پر محسوس ہوتی ہے، اس میں ذرا زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات اور ہے، یہ پھر 3 انگلیوں تک بھی محسوس ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہاں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس کا حساب کتاب ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کنفرم کرنا ہے کہ غدی عضلاتی نبض آپ نے صحیح چیک کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس کا ایک کلپ اپلوڈ کر دیا گیا تھا، اس میں نبض کی مکمل تفصیل ہے۔ آپ چینل پہ جا کے وہ کلپ تلاش کر سکتے ہیں نبض کے بارے میں، اس میں مکمل تفصیل ہے۔ یہاں تو آپ کو بالکل مختصر سی سمجھائی گئی ہے۔ بہرحال اب کنفرم کرنا ہے کہ پیشنٹ بالکل غدی عضلاتی ہے یا نہیں ہے۔ اب نبض میں تو غدی عضلاتی آ گیا وہ، تو آپ نے یہ جاننا ہے کہ کارورا اس کا زرد سرخی میل، اس میں زردی زیادہ ہے، سرخی کم ہے، جلن کے ساتھ مقدار میں کم اور بدبودار ہوگا۔ اب یہ جو میں نے لائن آپ کو بتائی ہے، پیشنٹ سے پوچھیں آپ، پیشاب میں بدبو ہے، پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے یا نہیں، مقدار میں کم ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں غدی ہے اور عضلاتی ہے، اعصابی تحریک کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں، تو پیشاب تو مقدار میں کم آنا چاہیے نا، بالکل تھوڑا۔ تو یہ چیز اس سے کنفرم کریں، پیشنٹ آپ کو بتائے گا۔ اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ پیشاب بہت زیادہ آتا ہے۔ غدی عضلاتی تحریک میں عضلاتی عضو یعنی مثانہ تحلیل میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس لیے پیشاب بار بار آتا ہے۔ لیکن تحریک تو غدی عضلاتی ہے نا، اس لیے وہ تحریک جو غدی عضلاتی ہے اس میں پیشاب بالکل تھوڑا آئے گا۔ یوں کہہ لیں کہ 2 تولہ، 1 تولہ، 3 تولہ، یہ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ لیکن پیشنٹ اپنی زبان میں سمجھدار نہیں ہے، بات کو وضاحت سے بتانا اس کا کام نہیں ہے۔ وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اب شوگر اکثر اوقات غدی عضلاتی تحریک میں ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر کو پیشنٹ بتاتا ہے کہ مجھے پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے۔ آگے ڈاکٹر صاحب بھی یہ تصدیق نہیں فرماتے کہ واقعی میں مقدار زیادہ ہے، 500 ml سے اوپر آ رہا ہے یا کم، وہ کنفرم نہیں کرتا، وہ پیشاب کو روکنے والی دوائیاں دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو شوگر غدی عضلاتی، اوپر سے اس نے دوائیاں غدی عضلاتی دیں تاکہ پیشاب کم ہو جائے، پیشنٹ پریشان نہ ہو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ غدی عضلاتی تحریک کو سمجھ کے وہ اعصابی دوائیاں دیتا ہے پیشاب بڑھانے والی، تاکہ پیشاب مقدار میں کم ہو جاتا اور غدی عضلاتی تحریک کنٹرول ہوتی۔ اب وہ اس نے کیا نہیں، جس کی وجہ سے پریشانی بڑھی ہے۔ تو آپ نے پیشنٹ کو جب چیک کرنا ہے تو یہ چیزیں سمجھنی ہیں۔ غدی عضلاتی نیا پیشنٹ ہوگا تو وہ یہ کہے گا دن میں 1 سے 2 بار آتا ہے بس، لیکن مقدار میں کم ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن جب کرونک پیشنٹ ہو جائے گا، پیچیدہ مرض لگ جائے گا، کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، یعنی وہ پیشنٹ بہت پرانا ہو جائے گا، تو پھر وہ کہے گا کہ دن میں 6 بار، 10 بار آتا ہے۔ اور اکثر پیشنٹ سے تو آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ رات کو 5 6 بار اٹھنا پڑتا ہے پیشاب کے لیے۔ تو وہ سارے کے سارے غدی عضلاتی پیشنٹ ہوتے ہیں۔ تو پانی کی مقدار کو بڑھانا ہے، یہی ایک فطرتی علاج ہے اعصابی تحریک کو پیدا کرنا۔
پیشنٹ انشاءاللہ کور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس سے کنفرم کر لیا یہ چیزیں، اب یہ تو کنفرم ہو گیا کہ وہ واقعی میں غدے عضلاتی ہے۔ اب آپ اس کی باڈی پہ ذرا نگاہ دوڑائیں، وہ تھوڑا سا ہیلدی آپ کو محسوس ہوگا، پھولا پھولا جسم۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ غدے عضلاتی تحریک تو کیمیائی تحریک ہے، اس میں صفرہ جسم میں جمع ہو رہا ہے، خارج بہت کم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھولا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کو پیلا یرکان یعنی چہرہ بھی پیلا ہوگا، ہلکی پھلکی آنکھیں پیلی ہو سکتی ہیں، لیکن پیلے یرکان میں تو کنفرم پیلی ہوتی ہیں۔ اور کچھ پیشنٹ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ نئے ہوتے ہیں، تو نئے پیشنٹس کی آنکھیں پیلی نہیں ہوتی ہیں، جسم ہلکا پھلکا جو پھولتا ہے وہ بھی کافی عرصے کے بعد جا کے پھولتا ہے، ایک دم سے نہیں پھولتا۔ یہ بھی چیزیں آپ نے محسوس کر لی ہیں، تو یہ محسوس کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ غدے عضلاتی پیشنٹ ہی ہے۔ تو جسم ڈھیلا نہیں ہوتا، تھوڑا سا ٹائٹ ہوتا ہے۔ آپ جب اس کے بازو کو دبائیں گے نا انگلیوں سے تو کھڈا پڑ جائے گا، ایک دم سے انگلیاں ہٹائیں تو وہ کھڈا ایک دم سے برابر نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ برابر ہوگا، اس کا مطلب ہے غدے عضلاتی تحریک ہے۔ تو ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے ہوں گے اور چہرہ سوجا ہوا ہوگا، اس کا ایسے پھولا ہوا، اماس بھی کہتے ہیں ایسے، اور دل کی حرکت کمزور ہوگی۔ کمزور اس لیے ہوگی کیونکہ دل میں تحلیل ہو رہی ہے، جب جگر میں تحریک ہوگی تو تحلیل دل میں ہوگی، یہ تو فارمولہ آپ کو بتایا تھا نا، اس لیے دل کی حرکات تھوڑی سی کمزور ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پھیپھڑوں کے غشائی پردے ہیں اس میں سکیڑ ہو سکتا ہے۔ بہرحال غصہ ایسے پیشنٹ کو بہت آتا ہے اور اکثر اوقات یہ نیگیٹو خیالات میں گم رہتا ہے، کیونکہ اس کے گلینڈز بھی زیادہ ہی کام کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ حرکت میں ہیں، وہ ذرا زیادہ اوور پرفارم کر رہے ہیں، زیادہ کام کر رہے ہیں، تو اکثر اوقات ایسے لوگ بے حیائی کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، بے باکی والی باتیں، ایسے بیہودہ باتیں نا ایسے کر جاتے ہیں جیسے نارمل باتیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ذرا عادت کو بھی جج کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو بزنس میں مصروف رہتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، تو ان کا تو ذہن ہی کسی اور طرف ہوتا ہے، انہیں اگر غدے عضلاتی تحریک ہو جائے تو وہ اس قسم کی جو ذہنی کیفیت ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں یہ ان میں نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ ان کا ذہن کسی اور طرف ہے، وہ تو بزنس مین لوگ ہیں۔ تو بتایا یہ گیا جو بزنس مین نہیں ہیں، جو نارمل لوگ ہیں، جو مطلب ایک بہترین قسم کی کمپنی میں نہیں رہتے، اچھی ماحول میں نہیں رہتے، تو وہ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ ان کے گلینڈز کا زیادہ کام کرنا ہے، جسم میں حرارت کا زیادہ ہونا ہے۔ تو ہر کسی پہ یہ فارمولہ لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قرآنی جماعت میں جانے کا اتفاق ہوا، یا جو لوگ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، وہ بھی اس قسم کی فضول باتیں نہیں کرتے، مریض تو وہ بھی ہو سکتے ہیں غدے عضلاتی۔ بہرحال یہ مثال تھی جو آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ اس مرض کا جو مقام ہے وہ آپ سمجھ لیں، سر کا بایاں حصہ جو سر ہے، دایاں حصہ وہ اعصابی عضلاتی ہے۔ اب یہ بائیں حصے کی بات ہو رہی ہے غدے عضلاتی کی، تو اس میں کان، نتنا، آنکھ، چہرہ، بائیں طرف کے دانت، مسوڑے وغیرہ سارے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابھی پچھلے کلپ میں بھی بتایا گیا تھا کہ غدے عضلاتی بیماریاں سر کی بائیں سائڈ سے شروع ہوتی ہیں، اب بے شک سارے سر میں پھیل جائیں، درد بھی ہوگا نا تو وہ بھی آپ کے بائیں حصے سے شروع ہوگا، بھلے وہ سارے سر میں پھیل جائے۔ تو یہ چیز آپ جانتے ہیں، اس کو سمجھ لیں آپ، تاکہ مرض کو سمجھنے میں کوتاہی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ سوچیں گے پورے سر میں درد ہے۔ اب بائیں سائڈ پہ ہوتا تو غدے عضلاتی ہونا چاہیے تھا، دائیں سائڈ پہ ہے تو اعصابی عضلاتی ہونا چاہیے تھا، یہ تو سارے ہی سر میں درد ہے۔ تو اعصابی عضلاتی اور غدے عضلاتی ایک کیسے ہو گئے؟ تو وہ ایک نہیں ہوئے، صرف سمجھنے کا فرق ہے۔ شروع درد بائیں سائڈ سے ہوا، اس کے بعد سارے سر میں پھیل گیا، یہ کنفرم ہو گیا۔ پیشنٹ سے آپ پوچھیں تو اکثر اوقات پیشنٹ بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ درد کہاں سے شروع ہوا، تو لہٰذا ان سے تو بات کرنے کا کوئی خاص فائدہ ہے نہیں، کیونکہ مین چیز غدے عضلاتی تحریک کنفرم کرنا تھا، وہ آپ نے اس کے پیشاب سے، پیشاب کی جلن سے اور اس کے بلیڈنگ ہونے سے یا جتنے بھی پرابلم تھے ان سے پتہ لگا لیا۔ پخانہ بہت زیادہ پیلا ہو رہا ہوتا ہے تو ان سے ساری علامات سے، اور اکثر اوقات پیشنٹ پخانہ کرتا ہے تو بڑا زور لگانا پڑتا ہے اسے، کیونکہ آنتوں میں جو حرکتی اعضاء ہیں ان میں تحلیل ہو جاتی ہے، یوں پیشنٹ کو زور لگانا پڑتا ہے، تو یہ بات بھی آپ اس سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں تو آپ کنفرم کر چکے ہیں، پیشنٹ آپ کے سامنے آیا اور ساری تفصیلات وہ آپ کو دے چکا ہے۔
اگر وہ اب بتائے کہ یہ علامت میرے اندر نہیں ہے، یا وہ سر کے درد کے بارے میں کنفرم نہ کر سکے، یا کچھ وہ کنفرم نہ کر سکے، تو یہ آپ سمجھ لیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر آپ ہیں۔ چیک آپ نے کرنا ہے، حکمت اور دنائی آپ کے پاس ہے، دنائی سے آپ نے مرض کو سمجھنا ہے، نہ کہ اس نے سمجھانا ہے، وہ صرف ایک مریض ہے، پھر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اب اس کی میڈیسن کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو غدی عضلاتی پیشنٹ جب آپ کے پاس آئے گا تو وہ نارملی آپ سے وہی 2-3 قسم کی باتیں کرے گا کہ پیٹ میرا خراب ہے، ہضم نہیں ہو رہا، آپ اسے اعصابی غدی ہاضم دے دیں۔ دوسری بات وہ کرے گا پیشاب جلن کے ساتھ آتا ہے، آپ اس کے پیشاب کو بڑھانے کے لیے اعصابی عضلاتی ملین دے دیں۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ مجھے بی پی ہائی بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسی تحریک میں بی پی ہائی ہوتا ہے، تو آپ اسے حب شفا دے دیں۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے بی پی ہائی نہیں ہے تو حب شفا دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کو اعصابی عضلاتی ملین اعصابی غدی تریاک کے ساتھ شربت بزوری دے دیں، بس اس کے لیے وہی کافی ہے۔ یہ اس کا علاج ہو گیا، یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو گیا۔ اب اگر وہ کہے کہ مجھے قبض ہے تو آپ نے اسے اعصابی غدی مسل دینا ہے یا غدی اعصابی مسل دے دیں، یعنی غدی عضلاتی تحریک کا پیشنٹ وہ ٹھیک ہی غدی اعصابی میں ہوگا تو آپ وہ دے سکتے ہیں اسے۔ ویسے یہ ہے کہ ایمرجنسی میں اگر آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے تو آپ ایک دم سے اس کے مرض کو کنٹرول کریں، اس کی تحریک کو کنٹرول کریں، اس کے صفرہ کا اخراج کریں، پیشاب بڑھا دیں اس کا، تاکہ پیشاب کی جلن ختم ہو، پیشاب کھل کے آئے، چکر اس کے بند ہو، غصہ کنٹرول ہو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اصحابی عضلاتی ملین 2 گولی، حب شفا 2 گولی اور سنگ دانہ مرغ 1 گولی، یہ ہو گئی ٹوٹل 5 گولیاں مفرہ شاہی کے ساتھ دے دیں۔ اور شربت بزوری آپ نے خود ہی بنا لینا ہے، ایک دم سے بنانے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سونف کاسنی مکو 100 گرام لے لیں، جڑ سونف جڑ کاسنی یہ 200 گرام لے لیں۔ اب جڑی بوٹیوں کو صاف ستھرا کر کے کوٹ لیں، گھریلو گرینڈر میں پاؤڈر بنا لیں، یہ تیار ہو گیا فارمولہ۔ اب آپ نے 1 چمچی 2 گلاس ٹھنڈے پانی میں ڈالنا ہے، 2 چمچی چینی ڈال دیں۔ اب چینی کو مکس کریں، آپ چینی مکس ہو جائے گی، اب آپ ساری بوٹیوں کو چھان لیں، پیشنٹ کو ان گولیوں کے ساتھ پلا دیں صبح دوپہر شام۔ کوشش کریں کہ اس شربت بزوری کے وہ 10-12 گلاس پی لے، نہیں تو 8 گلاس بھی ٹھیک ہے، جتنا پی سکتا ہے اسے پلائیں۔ رہی بات دوائیوں کی، تو دوائیاں دن میں 3 بار یا 4 بار دینی ہیں، دوائیاں یہی ہیں جو آپ کو بتائی ہیں۔ تو جب وہ 2 گولیاں اعصابی عضلاتی ملین کی لے گا، سنگدانہ کی اور اعصابی غدی تریاک کی 1 گولی یا حب شفا کی 1 گولی دے دیں اسے، تو یہ 4 گولیاں دن میں 4 بار کھائے گا تو 3-4 دن میں اس کا پیشاب بھی کھل جائے گا، پیشاب کی جلن بھی ختم ہو جائے گی، بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ پیشاب تو تھا ہی اس بیچارے کا 30 ml 3 تولہ تقریباً، وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی، اس کی قوت مدافعت بحال ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں کی جو سوزش ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، جیسی ہوگی وہ بہتری محسوس کرے گا۔ اب یہ دوائی آپ کو اگر بہتر لگے تو پیشنٹ آپ کے سامنے ہے، اس کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کی بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے آپ 4 دن کی دوائی دے دیں یا 1 ہفتے کی دوائی دے دیں یا 15 دن کی دے دیں، ایک دم سے مرض کو کنٹرول اسی طریقے سے کر لیں آپ۔ جب مرض کنٹرول ہو جائے تو پھر آپ نے وہی فطرتی علاج چلانا ہے، غدی عضلاتی کا علاج آپ نے غدی اعصابی سے کرنا ہے۔ تو صفرہ کو دیکھتے ہوئے آپ نے غدی اعصابی مسل اسے ضرور دینا ہے، تاکہ اس کا سارا صفرہ جسم سے خارج ہو۔ اور غدی اعصابی مسل، اعصابی غدی تریاک، اعصابی عضلاتی ملین، شربت بزوری، یہ آپ نے اسے ضرور دینا ہے۔ موشن دن میں 1 بار اسے آنا چاہیے، اس سے اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی، فالتو صفرہ نکل جائے گا۔ ابھی اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب صفرہ جسم میں موجود رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، تو اس میں خمیر پیدا ہوتا ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس سارے صفرہ کو جسم سے پخانے کے ذریعے خارج کرنا ہی صحیح علاج ہے، یہی فطرتی علاج ہے، اسی کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ بیکٹیریا جو صفرہ کے مسلسل موجود رہنے سے، خارج نہ ہونے سے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے، مریض کو کامل صحت ہو جائے گی۔ نہیں تو آپ نے اس کی عارضی طور پہ صفرہ کو، رطوبت کو، یعنی صفراوی رطوبت کو کنٹرول کر کے اسے شفا تو دے دی ہے، لیکن وہ صحیح ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ علاج تو غدی اعصابی میں ہی ہے۔
آپ اس کے ساتھ معاون دوائیاں دے سکتے ہیں جو غدی اعصابی تحریک کو سٹرونگ کریں، جیسے اعصابی غدی تریاک، اعصابی عضلاتی ملین. اس میں صفرہ بھی بڑھے گا، اعصابی تحریک بھی بڑھے گی، پیشنٹ بھی ٹھیک ہوگا. یہی فطرتی علاج ہے اور اسی کو کرنا سب سے بہترین اور درست طریقہ ہے. اس میں آپ کو غدی عضلاتی تحریک کی علامات نبض سے چیک کرنا بتائی گئی ہیں، غذا بتائی گئی ہے، علاج کے لیے میڈیسن بتائی گئی ہیں. فارماکوپیا سب سے بیسٹ ہے، اس کی میڈیسنز آپ نکالیں. تمام چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر بھی کچھ سمجھنا ہے تو واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.